أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 323 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہیں، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس متروکہ میں سے کہ قلہ تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ، نصیباً مفروضاً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے وراثت میں جو ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور دوسری بات، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ تیسری بات بتائی گئی کہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وراثت سے متعلق سورہ نساء کے اس رکوع میں مفصل باتیں آ رہی ہیں آگے۔ اولاد کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق، بیٹی کا کیا حق، بہن کا کیا حق، ماں باپ کا کیا حق، شوہر کا کیا حق، بیوی کا کیا حق، تفصیلات آئیں گی اگلی آیتوں میں۔ یہ ایک بنیادی بات بتائی گئی ہے۔ اصل میں یہ بات جو بتائی گئی کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کی ہوئی بات ہے۔ بالکل واضح بات بتائی گئی ہے۔ یہ اس پس منظر میں بتائی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حق دیا نہیں جاتا تھا۔ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ وراثت کا حق اس کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کر سکے اور مال غنیمت جمع کر سکے۔ اس طرح کہہ کر وہ عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، رحمت کا پیغام سرکار لے آئے، احسان اور انصاف کی دولت لے کر سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔
امت کو احسان اور انصاف کی تعلیم دی، ظلم سے بچایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اوس ابن ثابت کا انتقال ہوا۔ ان کے 2 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا تھا، ان کی بیوی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، ان کی بیوی۔ ظاہر بات ہے کہ وارثین تھے، مگر اوس بن ثابت کے جو چچازاد بھائی تھے وہ آئے انتقال کے بعد اور ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ کوئی حق نہ ان کی بیوی کو دیا، نہ ان کے بچوں کو دیا، نہ بچیوں کو دیا۔ ان کی بیوی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اوس ابن ثابت کی بیوی سرکار کی خدمت میں آئیں، اللہ کے رسول، میرے بچوں کی بے کسی اور محرومی کو دیکھیے۔ اوس ابن ثابت کے چچازاد بھائیوں نے آ کر ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا، کوئی چیز ہمیں وہ دے نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اور آسمانی حکم کے انتظار میں رہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، پھر وراثت کی ساری تفصیلات، وراثت کے احکامات بھی بعد میں نازل ہوئے، اور اس میں اس ظالمانہ رواج کو ختم کر دیا گیا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے بھائی آئیں اور لوٹ لیں مال، قبضہ کر لیں۔ نہیں، وراثت کے مال کے سلسلے میں اب قبضے نہیں چلیں گے، ظالمانہ جاہلانہ رسم نہیں چلے گا، وہ طریقہ نہیں چلے گا جس میں ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے وارثین کو محروم کر دیا جائے۔ نہیں، قرآن مجید نے اس سلسلے میں تعلیم دی۔ وراثت کی تفصیلات مزید آیت نمبر 11 اور 12 میں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ یہاں بنیادی 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ملے گا جو کچھ کہ ان کے ماں باپ نے چھوڑا اور رشتہ داروں نے۔ رشتہ داروں سے مراد سارے رشتہ دار نہیں، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ شوہر انتقال کرتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا، باپ انتقال کرتا ہے تو بیٹوں کو کیا ملے گا، وراثت۔ اور پھر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے للنساء کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا جو کچھ کے چھوڑا ان کے ماں باپ نے اور ان کے رشتہ داروں نے، شوہر وغیرہ نے، بیٹے نے، شوہر نے، جو کچھ کے چھوڑا ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یہ بات بتائی گئی۔ اس طرح قرآن مجید نے واضح الفاظ میں زمانے جاہلیت کے اس رواج کو، ظالمانہ روش کو ختم کر دیا اور ایک لخت یہ حکم نافذ فرما دیا کہ مردوں کو جس طریقے سے مرنے والے کی وراثت ملے گی، عورت کو بھی اسی طریقے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی، تیسری بات بتائی، مما قل منہ او کثر، وراثت کے مال کی تقسیم کے سلسلے میں یہ تصور نہ ہو کہ زیادہ مال چھوڑ کر جائے گا، جائیداد، سونا چاندی، ہیرے جواہرات چھوڑ کر جائے گا، مال متاع، تو وراثت تقسیم ہوگی۔ چھوٹا موٹا مال ایسے ہی تھوڑی چیز چھوڑ دی جائے گی تو اس کی تقسیم نہیں ہوگی۔ نہیں، مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھوڑی بھی ہو، تقسیم برابر اس کی بھی ہوگی، نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مقرر کیا ہوا نصاب ہے، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور یہ مقرر کیا ہوا حصہ کسی کمزور انسان کی طرف سے نہیں ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے۔ یہ ہے وراثت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد قرآن مجید کی اس بنیادی تعلیم کو سمجھے، اور جو بہنوں کا حق مارتے ہیں بھائی ظالم درندے بن کر، بھیڑیے بن کر، باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن سے بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تیری تو شادی کر دی گئی، اب تیرا کوئی حصہ یہاں وہاں نہیں ملنے والا ہے، یہ سب میرا ہے۔ نجاست کھانا بہتر ہے بہن کا حق مار کے اس کی وراثت کا مال کھانے سے۔ بہن ہو یا بیٹی ہو، ان کو بھی وراثت میں برابر کا حصہ دینا چاہیے۔ مفتیان کرام سے رجوع ہونا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پوچھتے ہو مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟
رمضان میں کان میں اگر دوا ڈال دی گئی تو روزہ ہوا کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل برابر مفتیان کرام سے پوچھتے ہو، اور اپنے مفاد کے خاطر وراثت جیسے اہم مسائل میں مفتی سے رجوع نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر مفتی سے پوچھیں گے تو شریعت کا مسئلہ بتائے گا اور میرا مال کم ہو جائے گا، اب بہن کو حق دینا پڑے گا، بیٹی کو حق دینا پڑے گا، برابر دینا ہے۔ شریعت نے جو کچھ کے مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی وراثت سے متعلق جو غفلت، کوتاہی اور ظالمانہ روش جو آج ہمارے موجودہ معاشرے میں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں برابر پورا حق اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور جو بھی مستحق ہیں اور جو بھی حقدار ہیں، جن کا جتنا حق ہے اور حصہ ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔